صبح جو اس کے ساتھ ہوا وہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ شعلہ ہو رہا تھا، کاش وہ وہاں جاتے نہیں، وہ مان کیوں نہیں لیتے، اس کا ساحل جا چکا ہے، وہ کہیں بھی نہیں تو کیوں پاگل رکتا ہے دوسروں میں اس کے عکس کو تلاش کر، یہ شاید محبت ہوتی ہے ایسی پاگل بنا دینے والی، اپنے دیوانوں کو تڑپانے والی، دل کو زہم زہم کر کے نچوڑ دینے والی، اور وہ بھی شاید دیوانی ہو گئی تھی، تبھی اسے بادشاہ میں اپنا ساحل کا عکس دکھائی دے رہا تھا، پر وہ ساحل تو نہ تھا نا، تو بچپن میں بھی اس کی آنکھوں میں ایک آنسو نہ دیکھ سکتا تھا، تو کیسے آج اسے لہو لہو کاٹ سکتا تھا، کیسے وہ اس کے لیے نازیب الفاظ استعمال کر سکتا تھا۔ پورے رستے وہ روتی ہوئی گھر پہنچی تھی، دل جیسے شدید درد سے پھٹا تھا، بمشکل گاڑی ڈرائیو کر کے وہ گھر پہنچی تھی، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہیں مار کر قصہ ہی تمام کر دے، اپنا روم لا کر کے داڑے مار مار کر اپنی محبت پر ماتم کرنا ہوئی، خود کو ہر سانس کے ساتھ باور کروا کہ وہ ساحل نہیں بلکہ وہ تو کوئی بے حس بے رحم پتھر تھا جس نے اسے لہولہان کر دیا تھا۔ وہ شاور کے نیچے کھڑی کتنی ہی دیر اپنے وجود سے اس کا لمس مٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی، پر وہ پرشدہ لمس مٹ کہاں رہا تھا جو اسے مزید تڑپا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر آئی اور چینج کر کے کالج کے لیے نکل گئی، کیونکہ وہ اس حادثے سے نکلنا چاہتی تھی، وہ بھول جانا چاہتی تھی کہ کبھی وہ کسی سنگ دل سے ملی تھی، وہ ایسی تھی بکھرتی تو خود کو خود ہی سمیٹ لی تھی، شاید اسی لیے بھی کہ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اکیلی تھی۔ کالج آ کر بھی جان سکون میں کہاں تھی، کلاس میں سب اسے تنگ ہی کرتے تھے، وہ خاموش سی خود بہ سب کی بیٹھی اسکیچ بک پر تیزی سے ہاتھ چلاتے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی کوئی اس کی جانب اس کے سامنے سے اسکیچ بک کو کھینچے، وہ خود پر قابو نہ پا سکی، بن دیکھے اس کا ہاتھ اٹھا اور سامنے والے کے منہ پر تھپڑ چھوڑ دیا، پر مقابل کو دیکھ کر سے آنکھیں پھیل کی، ریان ملک ہزل کو واپس کالج چھوڑ رہا تھا۔ عالم راؤ غصے سے پاگل ہوتا، کیونکہ جانتے ہوئے ایک بار پھر بھی اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا جو اس کے اندر اٹھتے طوفان کو مزید ہوا دے گیا تھا۔ وہ پاگل ہوتا اپنی ہوڈی پہن کر اپنے فلیٹ سے نکلا اور سیدھا اپنے پلس میں گاڑی سے نکلے وہ تیزی سے ٹارچر روم کی جانب بڑھا۔ ایاز نامی جو شاید کرسی سے بندے ہی سو رہا تھا، عالم نے وہاں رکھے پانی کا جگ کو اس کے منہ پر پھینک دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور چونکہ اپنے سامنے اسی دن والے ہوڈی اور ماسک میں لمبے چوڑے انسان کو دیکھا خوف سے کپ کپانے لگا۔ ایک سوال اور جواب کے سوا میں اس وقت کچھ بھی سننا نہیں چاہتا، وہ آنکھوں میں غصہ اور غضب لیے اسے درستی باور کرواتا بولا، میں کچھ بھی نہیں جانتا، خوف زدہ ہوتا مشکل سے بولا۔ جیس نے اس غصے سے دیکھا، وہ ٹیبل کی جانب بڑھا، وہاں سے اپنا منی چاقو اٹھا کر اس کی جانب بڑھا۔ ایاز نامی لرزے دل کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ عالم اس کے قریب پہنچا اور بنا ایک پل کی بھی دیکھی اس کا دایاں کان اس کے سر سے الگ کر دیا۔ پورے روم کی اس کی چیخیں گونجی، خون کے پھوارے پھوٹ پڑے۔ کیا فائدہ ایسے کانوں کا جو سن کر صحیح سے اس فلور میں ٹرانسفر نہ کرے۔ وہ اس کے دماغ پر انگلی رکھے سرسراتے لہجے میں بولا، اب یاد آ گیا ہو، بتاؤ کس کے لیے کام کرتے ہو؟ وہ چاقو جو اسے کان میں رکھتے ہوئے کڑہتگی سے پوچھ رہا تھا، بتاتا ہوں، وہ درد سے کڑہتے ہوئے بامشکل بولا، گڈ ڈیسیژن، اس نے دادی میں ہان کے لیے کام کرتا ہوں، میرا کام لڑکی کو اٹھا کر اس کے اڈے تک پہنچانے کا ہے، اس کے بعد وہ ان لڑکیوں کو باہر کے ملکوں میں بھیج دیتا ہے، کالجوں میں لڑکی کو ڈرگس کا عادی بنا کر ان سے غلط کام کرواتا ہے، جو لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں انہیں وہ دبئی مہنگے داموں میں بیچتا ہے۔ وہ ایک کالج سے ایک لڑکی کو کڈنیپ کروانے والا ہے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے، دبئی میں باس نے اسے اپنے لیے طلب کیا ہے۔ اس سے اپنی رکیل، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، عالم نے بلیڈ چڑھائی، مٹھی کا مکہ بنا کر اس کے جبڑے پر پوری قوت سے مارا اور اس بار بہت تکلیف سے نیم مردہ سا ہو کر ایک جانب لٹک گیا۔ عالم کا غصہ اب بھی شانت نہ ہوا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ آج 2 دن بیت گئے تھے، عالم نے ایک بار بھی ہزل کی جانب مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ لمس ابراہیم بادشاہ کا لیکچر سکپ کرنے لگی تھی، تبھی اس دن کے بعد ان دونوں کا کوئی سامنا نہ ہوا تھا۔ لمس ابراہیم نے سوال کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا تھا، پر بادشاہ کے سفاک الفاظ نے اسے دن بہ دن بے چین کر رکھا تھا، اور ادھر بادشاہ کی بے چینی کچھ کم نہ تھی۔ ایاز نامی نے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن دے دی تھی، اس سے وہ بادشاہ کو دیکھا اس لڑکی کو بچانے کی ذمہ داری سونپ چکا تھا۔ ریان ملک نے پوری کی پوری بچی کچھ انفارمیشن بھی بادشاہ کو سینڈ کر دی تھی، جسے دیکھا بادشاہ کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے پتھرا سی گئی، پھر غصہ اور غضب سے دماغ کی رگیں ابھر آئی، وہ اپنے لیکچر کو بیچ میں ہی چھوڑتے کلاس سے نکل گیا۔ لمس ابراہیم آڈیٹوریم میں
سیڑھی پر بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، تبھی بادشاہ کی موجودگی کا احساس ہی نہ کر پائی۔ بادشاہ جو اسے پورے کالج میں ڈھونڈ کر آیا تھا، اسے ایڈیٹوریم میں اکیلا دے کر دماغ گھوم گیا۔ یہاں پر کیا کر رہے تم؟ اس کی کراہت زدہ آواز پورے ایڈیٹوریم میں گونجی تھی۔ لمس ابراہیم جو اپنی زندگی کی طرح باب کھولے بیٹھی تھی، اس کی آواز پر بنا چونکے غائب دماغی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ خود کو انہماک سے دیکھتا پا کہ بادشاہ نے لب بیچے نہ جانے کیوں۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتے ہزاروں شکوے، درد، کرب، ویرانیوں کے ڈیرے دیکھ کر بادشاہ لگا دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بوجھا تھا۔ آف وائٹ کلر کی لوز شرٹ کے ساتھ بلو کلر کی شرٹ پہنے، گلے میں اسکارف باندھے، بالوں کا محض جڑا بنائے، ہونٹوں پر پنک لپ گلوز لگائے، وہ سنہری شام کا کوئی حصہ ہی لگ رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا تم سے؟ خود کو سنبھالتے اس کے دل کا ششہ سے نظر چرا کر بے لچک لہجے میں بولا۔ لمس ابراہیم حواس کی دنیا میں قدم رکھا اور بنا ایک پل کی بھی دیر کی وہاں سے اٹھی۔ وہ بھاگنے کی تیاری پکڑ تھی، پر اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، بادشاہ نے ایک ہی جوست میں اسے جا لیا۔ کوشش بیکار ہے مرمیڈ، اسے اپنی گرفت میں جھٹپٹاتے دیکھ اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کے کان میں جھکا مدم سرگوشی میں بولا۔ لمس ابراہیم کے پورے وجود میں سنسنی پھیل گئی، یعنی اس رات بھی یہی تھا۔ اس کے پرحدت حسار میں پورے وجود لرز اٹھا۔ لیو می بلیو، وہ بمشکل خود کو رونے سے روک پا رہی تھی۔ کہا تھا نا اکیلے کبھی باہر مت جانا۔ وہ نروس اس کے چہرے سے بالا ہٹاتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ لمس ابراہیم اس کا لمس محسوس کرتی اس کی گرفت میں تڑپ اٹھی تھی، پورا وجود جیسے انگاروں پر لوٹنے لگا تھا۔ دور دور ہو جا پلیز، وہ اس کی گرفت توڑنے کی کوشش کرتے نرم آواز میں بولی۔ وہ جیسے مر جانے کو تھی، اسے لگا وہ بدلہ لے گا اسی سے جس طرح اس نے پوری کلاس کے سامنے اسے تھپڑ مارا تھا، وہ بالکل اسے نہیں بخشے گا۔ بہت مشکل ہے اس کے بال میں منہ چھپاتے ہوئے خمار زدہ لہجے میں بولا۔ لمس ابراہیم کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچل اٹھا، جیسے زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ اس کی گرم آگ مانند سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ جی جان سے چل اٹھی۔ پر پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرے، چاہیں تو بدلہ لے لے، مجھے سب کے سامنے دو تھپڑ مار لے۔ وہ سسکتے ہوئے کانپتی آواز میں بامشکل بولی۔ بادشاہ ایک دم سے ہوش میں یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیسے وہ ایک سنگ پہ نازک کے قریب چلا گیا؟ کیسے وہ بہہ گیا؟ بادشاہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، پر اپنی گرفت سے آزاد ابھی بھی نہیں کیا تھا۔ تم کہیں بھی باہر اکیلے نہیں جاؤ گی، اور رات کے وقت تو بالکل بھی نہیں، وہ تحکم بڑے انداز میں سرد لہجے میں بولا۔ وہ جو کب سے خود پر ضبط کیے ہوئے تھی ایک دم سے بھڑ پڑی۔ کون ہوتے ہیں آپ مجھ پر حکم صادر کرنے والے؟ وہ اس کے کالر کو مٹھی میں دبوچتے ہوئے چلائی۔ اتنی اونچی آواز میں مت چیخو مرمیڈ، زبان دکھ جائے گی۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے نرمی سے بولا۔ لمس ابراہیم نے حیرانگی سے اس گرگٹ کے مانند شخص کو دیکھا جو پل میں رنگ بدل گیا تھا۔ آپ اچھے نہیں، آئی ہیٹ یو، بہت برے ہیں آپ۔ لمس ابراہیم کو اس کے کہے جان نچوڑ لینے والے الفاظ یاد آتے، تبھی آنسو بہاتی بڑائی آواز میں بولی۔ جانتا ہوں بالکل اچھا نہیں ہوں، میں بہت برا ہوں، وہ کرب زدہ لہجے میں بولا۔ لمس ابراہیم نے چونکہ اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، بادشاہ کی سرخی میل سے آنکھیں نہ جانے کی اسے بالکل حالی سی لگی، جیسے امید کا کوئی ایک جگنو بھی ان میں روشن نہ ہو۔ لیو می، وہ بنا اس کا درد میں سے اس کی ساحت بن گئی۔ بادشاہ اس کے چہرے کے سپارد تاثرات دیکھتے اس سے دور ہو گیا۔ اپنا خیال اکیلے کہیں مت جانا، وہ کہہ دے بنا رکے وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ صدام خان گاڑی سے نکل کر ہزل کی جانب آیا۔ وہ ڈور کھول کر اپنا ہاتھ اس کے سامنے بھرائے۔ کان کھول کر سن لو مسز عالم راؤ، اگر وہ کتا تمہارے قریب نظر آیا، تم نے اسے اپنے قریب آنے دیا، تو تم ابھی عالم راؤ سے واقف نہیں، سب کچھ تباہ کرنے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گا۔ اس کا ہاتھ پھیلا دے کر ہیزل کی سماعت میں عالم کی آواز گونجی۔ ایک پل کے لیے خوف اور حراس سے روم کپا اٹھا۔ پری جان کہاں ہوگی؟ صدام خان ہاتھ نہ تھامتا دیکھ زچ ہو کر سہل لہجے میں نرم الفاظ میں بولا۔ ہیزل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، آگے کنواں پیچھے کھائی والی مثال تھی، پر ابھی تو صدام خان سے بچنا ضروری تھا نا۔ تبھی ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ میں اپنا لرزاں ہاتھ رکھ دیا۔ یہ منظر کسی کی دو جلتی آنکھوں نے بڑے ضبط سے دیکھا تھا۔ وہ دل پر پتھر رکھتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ عالم راؤ پاگل ہوتا اسے صدام خان کے ساتھ اندر جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے سوالات میں ملبوس تھا، تبھی بنا ایک پل کی بھی دیر کیے اندر بڑھا۔ بدقسمتی سے صدام خان آج گارڈز بھی لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ سر پر ہوڈی کی کیپ ڈالتے اندر کی جانب بڑھا۔ سر آپ اندر نہیں جا سکتے، ہوٹل آج رات کے لیے اویلیبل نہیں۔ ہوٹل کے گارڈز نے اس کا راستہ روکا۔ عالم راؤ نے سرخ رنگ آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ دونوں گارڈ سے گلے میں گلٹی ابھری۔ عالم راؤ نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر ان کی جانب اچھال دی، کیونکہ وہ
کام اصول کے تحت کرنا پسند کرتا تھا، کسی بے گناہ کو ہراساں کرنا جے ایس کا سوا نہیں تھا، اور ویسے بھی وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ وہ بنا رکاوٹ کے اندر بڑا پورے ہال کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے ہی ہال میں وہ اس کی جان چلاتی صدام خان کے مقابل سفید گون میں دو داڑھی تلوار بنی بیٹھی تھی، اور ارد گرد کے بیگانہ ہو کر صدام خان جس طرح اسے دیکھا تھا، عالم راؤ کی آنکھوں میں خون اترا۔ وہ غصے اور غضب سے سب کچھ فنا کرنے کے انداز میں تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ آتا، وہ پوری طاقت سے صدام خان کے جبڑے پر مکہ مار چکا تھا۔ صدام خان جو آج پہلی بار ہجرت کے ساتھ بڑھا تھا اور اس کی خوبصورتی میں پوری طرح سے ڈوبا ہوا تھا، اس اچانک ہونے والے زوردار حملے پر سنبھل نہ سکا اور کرسی سے زمین بوسا ہجرت چیخ اٹھی پر آگے ہی پر اگلے بار عالم راؤ کی سرخ آنکھوں کو دیکھ خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ اپنے چیخ کا گلا گھونٹا۔ وہ ایک شعلہ بار منظر ہجرت کے سجے سامنے روپا ڈالتا صدام خان کی جانب بڑھا اور زمین پر گھٹنا ٹکا کر پے در پہ اس کے چہرے پر گونسوں کی برسات کر دی۔ ہجرت کو لگا وہ مر جائے گا، وہ مر جائے گا۔ یہ کیسی زندگی تھی اس کی کہ اس کے لیے وہ انسان اس کے لیے وحشی جانور بنے ہوئے تھے۔ وہ پور پر کام تھی، اپنی بے جان ہری ٹانگوں کے ساتھ گھٹنوں کے بل زمین پر گر سی گئی۔ وہ اب بھی صدام خان کو مار رہا تھا اور صدام خان تو مزاحمت تک نہیں کر پا رہا تھا، وہ جیسے پاگل جنونی ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا آج کا صدام خان کو مار کر ہی جانے کا ارادہ ہے۔ اتنا خوف اسے کبھی صدام خان سے نہیں آتا جتنا وہ عالم سے خوف زدہ ہو چکی تھی۔ چھوڑو مجھے پاگل انسان، کون ہو تم؟ صدام خان درد سے کڑھاتے ہوئے چلایا۔ عالم راؤ نے اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ پل پہلے کا منظر لہرایا جب اس کی گولڈن ڈال کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ بنا سمجھنے کا موقع دیے ایک جھٹکے میں اس کا ہاتھ توڑ دیا۔ صدام خان درد سے بلبلا اٹھا۔ تم نے میری سانسوں کو روکنے کی کوشش کی خان، وہ جنونی انداز میں بھاری لہجے میں بولا۔ کون ہو تم جنگلی کہیں کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ وہ درد سے تڑپتے چلایا، پر وہ بنا اس کی بات پر کان ڈرے ایک اور مکہ مار چکا تھا جس پر وہ ایک بار پھر سے چلایا۔ عالم راؤ ایک نظر اس بے مہر پری پر ڈالتے وہاں سے نکل گیا جو گھٹنوں کے بل فرش پر پتھر بنی بیٹھی تھی۔ صدام خان کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ جی ہے، صدام خان نے اس کی کھڈی کی پشت پر الفاظ دہرائے۔ ہجرت نے حالی نظروں سے اسے دور جاتے دیکھا۔ صدام خان نے مشکل سے اپنے بائیں ہاتھ سے موبائل نکالا جس کی اسکرین کافی حد تک ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے بامشکل نمبر ڈال کر اپنے ہاتھ آدمی کو آنے کا کہا، پھر ایک نظر سہمی ہوئی۔ ہجرت بار ڈال کر وہ ہوش و حواس کو بیٹھا۔ صدام خان کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ اس کا ہاتھ فریکچر ہو چکا تھا، منہ بری طرح سے سوج چکا تھا۔ یہ کہنا بہتر ہوگا عالم اس کے وجود کا انگ انگ لوز کر گیا تھا، پورا وجود بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ صدام خان کے گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ اپنے روم میں آتے ہی بنا چینج کی خوف کے مارے کمفرٹر میں گھس کر دم ساتھ گئی تھی۔ اسے لگا اگر وہ آ گیا تو وہ بھی صدام خان کی طرح اسے سزا دے گا۔ اس سے کام نیند کے وادی میں اتر گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بلیک کوٹی پہنے کھڑکی کا دروازہ کھول کر اندر نیم اندھیرے میں اس کی نظر سیدھی بیڈ کی جانب گئی۔ وہ بیڈ پر سکڑی سیمٹی کمفرٹر کو اپنی مٹھی میں بھیجے، شاید کسی خوف کے زیر اثر تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آہستہ سے اس کے پہلو میں ٹک گیا، ہاتھ بہا کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ نرم نازک سا وجود اس کی پناہوں میں سمٹ سا گیا، سنہرے بال سینے پر بکھر گئے، ہلکا سا کسمسائی اس کی سینے پر سر کے پرسکون سی دوبارہ سے ساکت ہو گئی۔ وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ عالم راؤ نے اپنے چہرے سے ماسک اتارا، اپنے سینے پر بکھرے اس کے نرم ملائم سنہری ریشم سے بال اپنے ہاتھ میں لیے، اپنی مٹھی میں بڑھ کر اپنے ناک کے قریب لے جا کر گہری سانس بھرتے اس کے بعد خوشبو کو اپنی بے چین سانسوں میں اتارا۔ آنکھوں میں خمار اترنے لگا، اس کی جانلیوا کلر آنکھوں میں سرخیاں گھلنے لگی۔ پھر وہ منظر آنکھوں کے پرتوں پر لہراتے ہی وہ اس کے بال ساتھی سے مٹھی میں جگڑ اس کا چہرہ اٹھا کر اپنے قریب کرتے ساتھی سے اس کے دلکش چہرے کو دیکھنے لگا۔ ہجرت جو نیند یہ وادی میں گم تھی، اپنے بالوں کو ساتھی سے جگڑے اور سر پر اٹھنے والی ٹیسو پر کڑا کر آنکھیں بند کر گئی، پر سامنے عالم کو سرخ آنکھیں لی اپنے اوپر جھکا دے کر خوف سے سانس روک گئی۔ عالم راؤ کو اس پر غصہ آیا تھا، پر وہ خود پر ضبط کرتے اس پر جھکا اور اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا۔ وہ گہری سانس بھرتا اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا خود کو پرسکون کرنے لگا، کیونکہ وہ اپنی نازک سی جانم کو درد دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ خود کو پرسکون کرنا چاہتا تھا، ورنہ وہ ضرور اسے کوئی نقصان پہنچا دیتا۔ اسے اس کی آنکھ مانے سانسوں کو اپنی گرد پر محسوس کرتے مزاحمت کی تھی۔ ڈونٹ موو جانم، مجھے مزید پاگل مت کرو ورنہ بہت ہرٹ کر جاؤں گا آج اپنی جانم کو۔ وہ سرسراتے لہجے میں سرگوشی کرتا ہجرت کو زلزلوں کی زد میں ڈر گیا۔ تو کیا وہ بھی اسے سزا دینا تھا؟ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گلاب رخساروں پر بکھرے تھے۔ عالم راؤ نے اپنے جلتے سلگتے لب اس کی کالر بون پر رکھے۔ ہجرت کو لگا اسے دہکتے انگاروں نے چھو لیا ہو۔
اس کی جان و لمس پر جی جان سے لرز اٹھی۔ پکارتی کیوں نہیں جانا میرے ضبط کو مت آزماؤ، جس دل ضبط کا باندھ ٹوٹا میں تمہاری چھوٹی سی جان یہاں لے آؤں گا۔ وہ اس کی دل نشین کلپت پر مشکل سے خود کو قابو پاتے اس کے لبوں کو انگوٹھی سے چھوتے جذبات سے باری ہوتی آواز میں بولا۔ ہیزل پل کے جھکائے ذرا سی چمبش کرنے کی بھی گستاخی نہیں کر رہی تھی۔ سرخ گلاب کٹا ہوا ہونٹوں کو گلابی رنگ سے مزید کی وہ عالم راؤ جیسے صحت دل کے مالک انسان کے حواس سلوب کر گئی تھی۔ تو صدام ہاں تو کیا چیز تھی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر سے وہ منظر گنجا وہ اسے پوری توجہ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ عالم راؤ کے وجود میں ایک بار پھر سے شرارے دوڑنے لگے۔ انہوں نے بڑی بے دردی سے ہیزل کے لبوں کو مس کر ان پر سے مصنوعی رنگ اتارے۔ ہیزل کو تکلیف ہوئی تھی پر وہ اپنے درد پر ضبط کر گئی، پر پھر بھی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آنسو بہتا دیکھ وہ لب بیچے اسے کھینچ کر مزید خود میں سمو گیا۔ جانب کچھ ایسا کرو میں وہ منظر بھول جاؤں، ورنہ عالم راؤ اس دنیا کو آگ لگا دے گا، سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ اس کے گرد ساتھی سے اپنے ہزار باندھے ہوئے جنونی انداز میں بولتا، ہیزل کو پور لرزنے پر مجبور کر کے یہ کیسی دیوانگی تھی، کیسا جنون تھا۔ اس کے لہجے کو جنونیت اور دیوانگی سے ڈر لگتا تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا وہ اسے بچپن سے لے کر اب تک کئی بار چھوڑ چکا ہے، وہ صرف ہاتھ ہی نہیں اس کے بال اس کا چہرہ بھی وہ کئی بار چھو چکا تھا، تو وہ کیا کرتا۔ سوچ کر ہی وہ کپا اٹھی۔ 2 دن بعد میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ نہ جانے کیسے ہمت کر کے وہ یہ الفاظ بول گئی، شاید اس کا غصہ دیکھا۔ اس کی بات سن کر عالم نے مزید اسے خود میں بھیجا، نہیں تم ابھی میرے ساتھ چلو گی؟ وہ غصے سے اس کے کان کے لوگ اپنے دانتوں میں دباتے کر آیا۔ وہ سسکی۔ عالم راؤ نے نرمی سے اسی کان کے لوگ اپنے لب رکھے، اپنے درد زخم پر مرہم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ہیزل اپنی بے ہنگم دھڑکنوں کو سنبھالتی اس کی کلپت میں نڈھال سی ہو رہی تھی۔ وہ اس کے گال پر اپنا ناک سے لاتے ہوئے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر اپنے بالکل قریب کر گیا۔ دونوں میں 1 انچ سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ ہیزل کو اپنے سینے میں بھینچے وہ ہولے ہولے اس کی جان کھینچا تھا۔ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں پر جھکا اور باری باری ان کی پلکوں پر ان کے موتی اپنے اندر اتارتا، اس کی آنکھوں پر اپنا لمس بخشا۔ وہ گہری سانس بھرتی اس کی کھڈی کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے بھینچ کے اسے سانس بھرتا دیکھ تو بسم سا اس کی چھوٹی سی ناک پر جھکا۔ وہ اس کا دہکتا لمس محسوس کرتی پور لرز رہی تھی، جیسے کسی سوکھے پتے کی مانے لرزتا تھا۔ وہ خمار زدہ آنکھوں سے ایک نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈالتا، اس کے سر رخسار پر جھکا۔ ہیزل کو لگا وہ اس کی جان لے کر ہی مانے گا۔ وہ کیا بتاتا اسے کہ اس کا نرم لمس ہی عالم راؤ کے اندر برپا طوفان کو تھام سکتا تھا۔ اس کی وحشتوں کا علاج تھا۔ اس کی کلپت اس کے بنجر ویرانے پر ٹھنڈی میٹھی پھوار کی طرح برستی ہے۔ کچھ یاد آنے پر اس نے ہیزل کی کلر اپنے سامنے کی جہاں پر زخم ابھی بھی بڑا نہیں تھا، حالانکہ زخم تو اس کا بھی ابھی تک نہیں بڑا تھا، اور اس کا زخم دیکھ اس کے دل میں تیس سی اٹھی تھی۔ ہیزل سویا ہوتی سنہری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس کی کلائی کو اپنے لبوں کے قریب کیے اپنی مسیحائی لمس سے مرہم رکھ دیا تھا۔ وہ پسلیوں سے سر پٹکتے دل پر قابو پانے کی کوشش میں نڈھال آنکھیں میچ کی۔ وہ بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ کی پوری کو لبوں سے چھوڑا تھا، اس کی مونچھوں کی چبھن اپنی انگلی پر محسوس کرتے ہوئے جیسے حواس کھونے کے در پہ تھا۔ پاپا پلیز، انہوں نے کانپتی آواز میں احتجاج کیا۔ عالم راؤ نے بمشکل سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو باریک ہوتی پلکوں سے اسے دیکھتی پور لرز رہی تھی۔ اگر 2 دن بعد تم نے نہیں پکارا تو جان نکالنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا جانم، کیونکہ عالم راؤ اس سے بالکل معاف نہیں کرتا جو اسے مشکل میں ڈالتا ہے۔ شاید اسے اپنی گولڈن ڈال پر رحم آ گیا تھا، پر پھر بھی فان کرنا نہ بھولا۔ اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوٹا، منہ پر ماسک لگائے کھڑکی سے کود گیا۔ ہیزل وہیں لیٹی گہری سانس بھرتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ پھر کچھ پل پہلے کے مناظر آنکھوں کے سامنے گھومے تو چہرہ شرم سے مزید سرخ ہو گیا، دھڑکنوں میں جیسے تلاطم سے برپا تھا۔ نہ جانے کیسے پر پہلی مرتبہ ایک عرصے بعد اس کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ وہ کمفرٹر میں گھس کر جیسے خود سے بھی چھپ جانا چاہتی تھی۔